الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه وذرياته سبحان اللہ. وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، بزرگان دین و ملت، حضرت علامہ مقصود احمد قادری، اللہ تعالی ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم رکھے. میری باوجود کے طبیعت صحیح نہیں تھی اور ایک دو دفعہ میں نے عرض بھی کی کہ اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، حاضری مشکل ہوگی، لیکن ان کی محبت ہے اور اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری آواز اگرچہ میں مقرر نہیں ہوں اور تقریروں کی طرف میرا دھیان بھی بہت کم ہے، میں پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہوں اور اس حال میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے. میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں مسجد میں خطیب ہیں. سبحان اللہ. بیٹیاں پڑھا رہی ہیں. جن لوگوں نے ہمارا دارالعلوم دیکھا ہے بچیوں کا، ان میں حضرت قبلہ سید فصیح الدین سہروردی دامت برکاتہم العالیہ، یہ خود وہاں پر نعت شریف پڑھ کے آئے. اور اسی اللہ کے فضل و کرم کا صدقہ ہے کہ دنیا کے 21 ممالک میں میری حاضری ہوتی رہتی ہے. مشرق کے لے کر مغرب تک
مشرقی ممالک میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فجی انتہائی، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو انتہائی مشرق میں ہے، وہاں بھی میرے شاگرد ہیں، اور مغرب میں بھی ہیں، جنوب میں بھی ہیں، اور ان کی وساطت سے اگرچہ میں نہ بھی جاؤں تو میرا نام اور ہمارے دارالعلوم کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ آج میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہو رہا۔ حضرت علامہ مقصود احمد قادری نے آپ کو حدیث مبارکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے، آپ نے سنے، تو میرے ذہن میں مہان بات آئی کہ میں بھی حضرت امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک احادیث کی روشنی میں کچھ بات آپ سے کر لوں، اگرچہ میرا وقت جو ہے بہت مختصر ہے اور میری نظر گھڑی پر ہے۔ امام حسین ابتدا کرتے ہیں صاحب مشکات نے، یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے تمام مسالک، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے مدارس میں مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی بھی فرقہ مشکات شریف ضرور پڑھاتے ہیں مدارس میں، اور اس مشکات شریف سے میں امام حسین کی ابتدا کر رہا ہوں۔ کیا لکھا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل، یہ ام الفضل نے امام حسین کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا، اور صحابہ کرام کا عمل تھا جب کسی مشکل میں مبتلا ہوں تو وہ مشکل کشا کے پاس جاتے تھے، مشکلیں حل کرنے والے بھی ہیں۔ خواب دیکھی تو حضور کی خدمت تصدیق بھی آئی، آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، حضور میں نے آج بڑی ڈراؤنی خواب دیکھی۔ حضور نے فرمایا، ماں کون سی خواب ہے تو نے ڈراؤنی دیکھی؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ رأیت قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، یا رسول اللہ خواب یہ دیکھی ہے، میں نے اپنی خواب میں دیکھا ہے آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ یہ خواب ہے، اور جس وقت سے خواب آئی ہے میں ڈر رہی۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا، چچی جان گھبرا نہیں، غم نہ کھا، ڈر نہیں، تو نے رأیت خیرا، تو نے بڑی اچھی خواب دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، میں تو ڈر رہی ہوں۔ فرمایا، ڈر نہیں، تو نے اچھی خواب دیکھی ہے، اور خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ستالد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجرک، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ستالد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما، اے
فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی نہیں پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ستالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما یکون فی اجرکا، میں تیری خواب کی تعبیر یہ ہے میری فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اچھا یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ناراض نہ ہونا، ہماری گرامر کی بات ہے، علماء جانتے ہیں سین اور صوفہ یہ دو لفظ عربی کے، یہ اگر مضارع پر داخل ہوں تو اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کرتے ہیں۔ تو ستالدو کا معنی کیا ہے؟ ان قریب۔ یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ما فی الارحام کا کسی کو علم نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ قرآن پاک نے جو کہا کہ جی رحموں میں کیا ہے، پیٹوں میں کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور وہ کسی کی ہر ایک بات پر لگا دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے کہہ دیتے ہیں، چاہے کوئی ولی ہو چاہے کوئی نبی ہو، کسی کو علم نہیں۔ امام حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے، سرکار دو عالم نے کئی مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ میری فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ ستالد فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما یکون فی اجرکا، اے چچی جان میری فاطمہ کی یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ پھر سیدہ فاطمہ کے ہاں امام حسین پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی ابتدا واہ واہ۔ کب ہوئی؟ سیدہ فاطمہ کے ہاں جب پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے ام الفضل نے ہی رکھا۔ یا رسول اللہ آپ کا نواسا پیدا ہوا ہے، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی کو دیکھا، سرکار بڑے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام الفضل نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَانِ تُحْرِقَانِ الدُّمُوعَ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھنے لگی، دیکھا حضور کی دونوں آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے، دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بڑی حیران ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نواسے کی خوشی میں آپ نے خوش ہو کر بتا دیا، اب آپ رو رہے ہیں، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری چچی ابھی ابھی جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا ہے جس نواسی کی پیدائش میں آپ خوش ہو رہے ہیں، کل کربلا کے میدان میں آپ کی امت والے ہی سے شہید کریں گے۔ میں ان کی شہادت کا سن کے رو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کے غم میں رونا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ امام حسین کے غم میں رونا یہ سرکار دو عالم کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیے زمانہ ابھی گزرے گا تو پھر شہید ہوں گے۔ امام حسین تو پیدا ہوئے ہیں، بچوں میں کھیلیں گے، جوانی میں آئیں گے، شادیاں ہوں گی، آپ کی اولادیں ہوں گی، پھر جا کے آپ نے شہید ہونا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم نے جس وقت یہ خبر ملی کہ آپ شہید ہو جائیں گے، رو کے بتا دیا
میرے اس نوازے کے غم میں اگر کوئی روئے گا اس کا رونا فضول نہیں جائے گا، اس کا رونا غلط نہیں ہوگا، بلکہ وہ میری سنت پہ عمل کر رہا ہوگا۔ وہ حسین جو اس حال میں پیدا ہوئے کہ سرکار کو پہلے ہی علم تھا فاطمہ کے ہاں حسین نے آنا ہے، پھر حضور کو یہ علم تھا انہوں نے شہید بھی ہونا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام حسین بڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ساری امت کو اعلان کر کے یہ بتا دیا، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یا رسول اللہ آپ اپنی محمد کو بتا دیجئے، میری طرف سے اعلان کر دیجئے، بتائیے آپ زبان آپ کی ہوگی، حکم میرا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی مقام کو کیا کہا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی۔ اللہ نے کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے تیری اتنی گفتگو پسند۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، ہم تو 14 صدیوں بعد سن رہے ہیں نا، صحابہ جن کے سامنے آیتیں نازل ہوئی وہ امام حسین کی قدر نہ کریں، ان سے محبت نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ بات ہو نہیں سکتی۔ میں پچھلے سال بغداد شریف کے ابھی شاہ صاحب مجھے فصیح الدین صاحب پڑھ رہے تھے شعر، تو میری نظر اس وقت گئی، میں وہاں بھی حیران تھا، یہ اونچیاں لمبیاں لال کھجوراں، یہ واقعی میں حیران ہوں۔ دنیا میں اور جگہ بھی بہت گھوما ہوں میں، لیکن وہاں پر بغداد شریف وقت کی بڑی بڑی اونچی لمبی کھجوریں، اور میرے ساتھ کچھ علماء تھے، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ جو ہم سنتے ہیں نا یہ شعروں میں، یہ واقعی اتنی لمبی ہے، یہ پتہ نہیں کیسے کھجوریں وہاں سے کاٹتے ہیں۔ تو بغداد شریف کی بات انہوں نے کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام کی محبت تھی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو جو محبت تھی، ہمارے امام احمد شاہ رضا خان بریلوی کو جو محبت تھی، صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے حضور کی زبان سے سنا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یا رسول اللہ فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جہنم سے تمہیں بچایا، جنت کا راستہ دکھایا، گمراہ تھے گمراہی سے بچایا، سیدھے راستے پہ لگایا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن اگر تم مجھے اجر دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو، کس صورت میں؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ اچھا میں تھوڑی سی 2 جھلکیاں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ مختلف خیال کے لوگ اور مختلف ذہن کے، میں یہ بھی بار بار اپنے ساتھیوں سے کہتا رہا، دسمبر میں آدھی دی تھی بغداد شریف اور کربلا کی، یار کربلا میں اور کوفہ میں اتنا فاصلہ تو نہیں ہے، کربلا میں اور کوفہ میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے،
امام حسین تو پہلی محرم سے ہی وہاں پہنچ گئے تھے کربلا میں، 10 دن تک وہاں رہے، شہادت تو 10 محرم کو ہی ہے، یہ کوفہ والے چاہتے تو چلے جاتے، امام حسین کی مدد کے لیے پہنچ سکتے تھے، پیدل جا سکتے تھے، آج یہاں آ کے روتے ہیں، شور ڈالتے ہیں کربلا کے میدان میں، لیکن اس وقت تو کوئی ایک بھی نہیں آیا امام حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا زمانہ کیسے گزرا۔ صحیح بخاری کے حوالہ دے رہے تھے حضرت مولانا مسعود احمد قادری۔ میں بات مختصر کرتا ہوں کیونکہ مجھے علم ہے کہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، لیکن 2 باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کو بتا دوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آل بیت اطہار کے خلاف تھے صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر سے آ کے کسی نے کہا، اے صدیق آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اپنے دوستوں سے محبت ہے، اپنے خاندان والوں سے محبت ہے، کس سے زیادہ آپ پیار کرتے ہیں؟ سنو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس ذات کی قسم کھا رہا ہوں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، میرے رشتہ داروں سے، میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارا نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کو سمجھتا ہم بات نہیں۔ والذی نفسی والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، مجھے اپنے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، آپ کے رشتہ دار مجھے پیارے ہیں۔ عمر فاروق نے تو حد ہی کر دی، جن کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں۔ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں زمانہ خلافت میں، خطبہ دے رہے ہیں تو امام حسن آئے، امام حسین آئے، مسجد میں داخل ہوئے، آگے کہا انزل عن منبر ابی، اے عمر فاروق میرے ابا جان کے ممبر سے اتر جاؤ۔ تو کہہ سکتا ہے اکرم کو جا کے کہ اتر جاؤ، یہ میرے ابے کا ممبر ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عمر فاروق سے ایک بچے نے، چھوٹے بچے نے آ کے کہا انزل عن منبر ابی، میرے ابا جان کے ممبر سے اتر جائیے گا۔ عمر فاروق ممبر سے اتر گئے، دوڑ کے گئے، آپ نے شہزادے کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اے شہزادے یہ ممبر تو ملا ہی آپ کے والد کے، آپ کے ابا جان کے، آپ کے نانا جان کے صدقے میں ملا ہے، میرا تو کوئی ممبر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آخری صاحبزادے جب بڑے ہو گئے، عمر فاروق کے پاس مال آیا 22، آپ کو پتہ ہے 22,000 مربع میل کے مالک، مال آتا ہے دوسرے علاقوں سے مدینہ پاک میں،
اعلان ہوتا ہے ہر آدمی آئے اپنا اپنا حصہ لے کے جائے، ہر آدمی آئے اپنا حصہ لے کے جائے، جو بھی آتا ہے 500 درہم اس کو دیے جاتے ہیں، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، 500 درہم بڑی اس وقت اچھا تھی، 500 درہم لے کے جا رہے ہیں۔ اتنے امام حسن آئے، حضرت عمر فاروق نے 1000 درہم دیے، امام حسین آئے ان کو بھی 1000 درہم دیے، دونوں مسجد نبوی سے نکلے باہر، حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں، عمر فاروق کے بیٹے کھڑے ہیں، انہوں نے پوچھا اے حسن آپ کو کتنے درہم ملے ہیں؟ فرمایا 1000 درہم ملے ہیں۔ حسین تمہیں کتنے درہم ملے ہیں؟ 1000 درہم ملے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، امام حسن حسین چلے گئے تو بیٹا آ گیا ابا جان کے پاس، ابھی ابا جان بانٹ رہے لوگوں کو دے رہے، تو قریب آ کے کہنے لگے ابا جان آپ کو پتا ہے نا امام حسن اور حسین مدینہ پاک کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں اس زمانے سے جنگوں میں شریک ہو رہا، میں اس زمانے سے جنگوں میں شریک ہو رہا ہوں، آپ نے امام حسن کو 1000 درہم دیے، حسین کو 1000 درہم دیے، آپ مجھے بھی 1000 درہم دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کیوں کہا؟ تاریخ گواہ ہے، کہا اے بیٹے میری نظروں سے اوجھل ہو جا، مسجد نبوی سے نکل جا، تو امام حسین کی برابری کر رہا ہے، امام حسن کی برابری کر رہا ہے، پہلے ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں کو لے کے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، پھر ان کے نانی جیسی نانی لے کے آ، پھر ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ، پھر ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ، ان کے ابا جیسا ابا لے کے آ۔ خدا کی قسم تو ان کی نانی جیسی نانی نہیں لا سکتا، تو ان کی ماں جیسی ماں نہیں لا سکتا، تو ان کے باپ جیسا باپ نہیں لا سکتا، تو ان کے نانے جیسا نانا نہیں لا سکتا۔ کس منہ سے برابری کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بڑی عمدہ بات کی، یہ کہتے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کہتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ میرا جواب دے چکا، بلکہ پہلے کا اس کا ترجمہ نہیں کسی نے کی۔ انہوں نے کہا مرب سے پہلواں کو کیا عمر نے بچھاڑا ہے، مرحب سے پہلواں کو کیا عمر نے بچھاڑا ہے، کیا تیرے باپ نے درے خیبر اکھاڑا ہے، تو کہتا ہے مجھے بھی اتنے دو، کیا تیرے باپ نے درے خیبر اکھاڑا ہے، علم نبی علی نے کیا سکھایا ہے تمہیں، بیٹا نبی نے اپنا بنایا ہے کیا تمہیں، جو کچھ کہا ہے تو نے یہ منہ کی بڑائی ہے، کیا تیری ماں کو چادر تطہیر آئی ہے، تیری ماں کو چادر تطہیر نہیں آئی، تیرے ابا نے در خیبر نے اکھاڑا، تو کس منہ سے ان کی برابری کرتا ہے۔ یہ بات منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے صحابہ کے سامنے عمر فاروق نے کی، بیٹی کو جھاڑ کے اٹھا دیا، کہا میری نظروں کے سامنے نہ کھڑا ہو، چلا جا۔ لیکن جن صحابہ نے یہ بات سنی نا، انہوں نے سیدھا جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اے علی، آج آپ کے عمر فاروق نے
اپنے بیٹے کو جھاڑ پلائی اور مسجد سے نکال دیا، اس لیے کہ اس نے اتنے پیسے مانگے جتنے انہوں نے حسین کو دیے، اس لیے کہ اس نے اتنے پیسے مانگے جو حسن کو دیے تھے۔ حضرت علی نے پھر کیا کہا، یہ سننے والی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہ عمر فاروق کہتے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر فاروق عام آدمی نہیں ہے بلکہ جنتیوں کا چراغ ہے، چراغ۔ اب یہ بات جب حضرت علی نے کہی تو انہوں نے لا کے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ آج تو حدیث سنی ہے، راوی بھی کوئی ضعیف نہیں ہے، وہ کہے ضعیف تو جائے مسلمانی سے، راوی بھی کوئی ضعیف نہیں۔ آج بات سنیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی کہ علی نے کہا ہے کہ عمر فاروق جنت کے چراغ ہے، فوراً پاک پیادہ دوڑتے ہوئے سیدھا علی کے دروازے پہ گئے، علی سے کہا، علی آپ نے کوئی حدیث بیان کیا، ذرا مجھے لکھ دیجیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حدیث مجھے لکھ دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، هذا ما ضمن علي بن ابي طالب لعمر بن الخطاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حدیث میں ضمانت دیتا ہوں، هذا ما ضمن، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کون ضمانت دیتا ہے؟ علی المرتضیٰ ضمانت دیتا ہے۔ کس لیے ضمانت دیتا ہے؟ عمر فاروق کے لیے دیتا ہے۔ عن علی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک و تعالی، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سنا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے، ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر فاروق اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے وہ لکھا ہوا حضرت علی کا ہاتھ کا لے آئے اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو نہیں بتایا کہ مجھے یہ حدیث لکھ کے دی ہے، گھر والوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، قریبیوں کو بلایا، قریب کر کے انہیں کہا، جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نوشت یہ۔ میں کہتا ہوں اسی سے ثابت ہوتا ہے کفنی لکھنا بھی، جو ہم کفنی لکھتے ہیں نا مردوں کے لیے، ساتھ آدھ نامہ لوگ رکھ دیتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا، جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نوشت یہ، تحریر ہے علی کی دلیل بہشت یہ، اور کچھ خوف قبر کا نہیں ہے، مجھ حقیر کو چٹھی میں یہ دکھاؤں گا منکر نکیر کو۔ جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، میں یہ چٹھی دکھاؤں گا، اے منکر نکیر میرے جواب دینے کے بعد تم مجھے جنت کی بشارت دو گے، مجھے تو علی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یا رسول اللہ فرما دیجئے کوئی بھی آدمی، میں تم سے سوال نہیں کرتا مال و دولت کا،
عزت و وجاہت کا سوال نہیں کرتا. اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو بدلا، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا. آخری بات برداشت کی کر دوں، میرے دل میں آ گئی ہے کہ اہل سنت نے ہی صحابہ سے اور آل بیت سے محبت کی ہے، جو اب کہہ رہا ہے. سنیو، تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی برداشی، امام اعظم کا مزاج بھی برداشی، غوث اعظم کا مزاج بھی برداشی. امام اعظم پڑھا رہے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد ہے، آپ اپنے طلباء کرام کو پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے ہوئے بار بار آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا. بار بار کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. سبق ختم ہو گیا، ایک شاگرد آ کے پڑھا، انہوں نے کہا جناب آج ہم نے دیکھا ہے بلا وجہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے رہے ہیں، وجہ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سنیو، تمہارا امام اربوں کی تعداد میں لوگوں کا امام کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، یہ جو بڑا مسجد کا دروازہ ہے اس کے سامنے کھیل کا میدان ہے، اس کھیل کے میدان میں ایک سید زادہ کھیل رہا تھا بچوں سے. جب وہ میری نظروں کے سامنے آتا تھا میں ادب میں کھڑا ہو جاتا تھا، میں ادب میں کھڑا ہو جاتا. جب وہ دور ہو جاتا میں بیٹھ جاتا تھا. اے سنت والجماعت، تم نے قربانیاں دی، تمہارے اماموں نے قربانیاں دی. تمہارے امام احمد رضا خان بریلوی نے بڑے بازار میں اپنی پگڑی اتار کے ایک سیدزادے کے قدموں میں ڈال سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے محبت کی ہے اور قرآن پاک کی سیرت پر عمل کیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہی مانگتا ہوں میری آل بیت سے محبت کرنا. اہل سنت کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے. ابھی قاری حبیب اللہ صاحب سے بھی آپ سنتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہمیشہ آل بیت اطہار کا تذکرہ ہمارے علماء کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.